محفل مشاعرہ اور اپنے پسندیدہ شاعروں کی دلچسپ ویڈیو پانے کے لیے اپنے پسندیدہ چینل مشاعرہ ادب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پش کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی و مسلمانان عالم اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے کہ حضرت حق جل مجدہ نے ہمیں اور آپ کو اور پوری انسانیت کو اللہ رب العزت نے یہ بڑا مبارک و مسعود اور قیمتی لمحہ اور موقع اور یہ مہینہ عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ رب العزت نے سال کے 11 مہینوں کے اوپر بادشاہت عطا فرمائی۔ گویا کہ یہ پورے سال کے 11 مہینوں کا یہ مہینہ بادشاہ قرار پایا، اور اس مہینے کو جو یہ فضیلت اور یہ شرف حاصل ہوا، اس کی وجہ قرآن کریم کا نزول ہے کہ اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب اور اپنا آخری پیغام اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا وہ یہی ماہ مبارک کا مہینہ تھا۔ حضرات گرامی، آسمانی تو بہت ساری کتابیں یا صحف آئے، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی دنیا میں تشریف لائے تو کوئی نبی اپنے حلقے کے خطے کے لیے آیا، کوئی ایک شہر کے لیے آیا، کوئی ایک علاقے کے لیے آیا، لیکن ہمارے آخری نبی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ جو تشریف لائے وہ ایک قریہ کے لیے نہیں، ایک گاؤں کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، آپ پوری دنیا کے لیے نبی رحمت بن کر تشریف لائے۔ اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی، مشہور جو 4 آسمانی کتابیں ہیں، زبور ہے جو سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اسی طریقے سے انجیل ہے جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، توریت ہے جو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور سب سے آخری جو سید الکتب ہے قرآن کریم، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ گویا کہ یہ آسمانی آخری کتاب ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو گویا کہ آپ عالمی نبی ہیں اور ہماری جو کتاب قرآن کریم ہے یہ عالمی کتاب ہے۔ عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو بھیجا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قیامت تک جتنے بھی حالات اس روئے زمین کے اوپر نمودار ہوں گے، جتنے بھی امراض پیدا ہوں گے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب اس روئے زمین کے اوپر جب کسی بیماری کو پیدا فرماتا ہے تو اس بیماری سے پہلے اللہ اس کے دوا کو انتظام فرما دیتا ہے۔ دوا پہلے آتی ہے، بیماری بعد میں آتی ہے۔ ایک موقع کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے بیماری کو پیدا کی، بیماری یہ ہے کہ تمہارے گناہ گویا کہ بیماری ہے،
اور اس کی دوا کو بھی نازل فرمایا. دوا یہ ہے استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ. گویا کہ یہ بیماری کی دوا استغفر اللہ. تو یہ ماہ مبارک کے اندر آج پوری دنیا کے مسلمانان حافظ قرآن کے پیچھے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے ہیں عقیدت و محبت کے ساتھ، سنت سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے. لیکن آج صورتحال پوری دنیا کی کچھ عجیب سی ہو گئی ہے کہ آج بہت سارے لوگ اس سنت نبوی سے اور اس سنت تراویح سے محروم ہیں. لیکن افسوس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اور میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ جتنے بھی حالات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں سارے حالات کا حل قرآن کریم اور شریعت مطہرہ میں موجود ہے. تو اس لیے ہم جہاں بھی رہیں اپنے گھروں کے اندر ہیں. اگر حافظ قرآن ہے تو حافظ قرآن اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں. حافظ نہیں ہے تو سورہ تراویح کا اہتمام جماعت کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ادا کریں. اور اگر نہیں ہے تو پھر تنہا کم سے کم تراویح کی نماز اکیلے اپنے گھر میں ادا کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کو تراویح جو امام کے پیچھے پڑھتے تھے جو اس پر اجر ملتا ہے اتنا ہی اجر آپ کو آپ کے گھر کے اندر بھی اللہ کی طرف سے ملے گا. اس لیے کہ یہ آپ کی رکاوٹ نہیں ہے، یہ رکاوٹ جو ہے ہمارے یہ گناہوں کا سبب ذریعہ کہہ لیجئے جو آج ہم اللہ کے گھروں سے دور ہو گئے. آج یہ نماز ہم اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک خوش فہمی کی بات ہے اور اللہ کی طرف سے کہ آج ہمارا ہر گھر ایک مسجد کی شکل بنی ہوئی ہے. مسجد ہے اس لیے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنایا ہے. تو آج ہم مسجد گھر میں کبھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے. آج اللہ نے وہ دن دکھا دیا کہ ہم گھر کے اندر بھی اپنے بچوں کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کر رہے ہیں، تراویح کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کا ایک فضل انعام ہے اور یہ بھی سنت پہ عمل ہو جا رہا ہے کہ کم سے کم ہم اپنے گھر کے اندر یہ نماز ادا کر رہے ہیں. تو یہ مبارک و مسعود مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے ہم توبہ استغفار کا اہتمام کریں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ کے پتلا ہیں، 24 گھنٹے گناہوں کا صدور ہوتا رہتا ہے. تو اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے کہ دنیا سے فارغ ہو کر کے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں. ہمارا رشتہ اللہ سے کٹا، اللہ سے ہم احکام سے دوری اختیار کیے تو اللہ رب العزت نے ہم کو اپنے گھروں سے بھی نکال دیا. دیکھیے ایک فطری بات ہے کہ ماں باپ جب اپنی اولاد سے ناراض ہوتے ہیں، باپ جب بہت غصے میں آتا ہے بیٹے کی نافرمانی اور بدتمیزی سے تو باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے. لیکن جب بیٹا وہ اپنی غلطی پہ نادم ہوتا ہے، اپنے باپ سے معافی مانگتا ہے، تو وہی باپ جو اپنے بیٹے کو صبح میں گھر سے باہر نکال دیا تھا، گھر سے نکال دیا تھا، لیکن جب بیٹا اپنے باپ سے معافی مانگتا ہے، اپنے غلطی پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، تو شام کے وقت وہی باپ اپنے اس بیٹے کو گھر میں داخل کر لیتا ہے اور پھر اپنے ساتھ اس سے پیار و محبت کا معاملہ کرتا ہے. بعین یہی معاملہ اللہ رب العزت کا ہے کہ آج ہم گناہوں کے دلدل میں ایسے پھنس گئے، دنیا کی محبت میں ہم ایسے پھنستے چلے گئے کہ آج ہم اپنے رب کو بھول گئے. اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب رہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کا مجھ سے تعلق قائم رہے. اس لیے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں، جیسے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ہلکی سی محبت دل میں جگہ پانے لگی تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں حکم دیا کہ میرے راہ میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرو. یہ ہلکی محبت، اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو اپنا خلیل بنایا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے درمیان کوئی دوسرا حائل ہو. بیٹی کی محبت اپنی جگہ پہ ایک فطری اللہ نے رکھا ہے، اولاد کی محبت ایک فطری ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں وہ اولاد حائل نہ ہونے پائے. اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل میں وہ اولاد حائل نہ ہونے پائے تو ایسے موقع پر اللہ پاک ایسا معاملہ فرماتے اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں
ہیں کہ بندہ واقعتاً میرا ہے یا اپنی اولاد کا ہے، میرا ہے، میری محبت غالب ہے یا دنیا کی محبت غالب ہے۔ دیکھیں سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت غالب آنے لگی تو اللہ نے جدا کر دیا۔ تو آج ہم لوگوں کے اندر دنیا کی محبت غالب ہوئی، دنیا کی محبت پیوست ہو گئی، اولاد کی محبت آ گئی، بد اخلاقیاں ہمارے یہاں پھیلتی چلی گئی، ہم بد اخلاقی کے دلدل میں پھنستے چلے گئے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے ہمارا رشتہ کٹتا چلا گیا، تو آج ہمارا اللہ بھی ہم سے ناراض ہو گیا، آج اللہ بھی آج ہم کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ سے ہم معافی مانگے، اللہ سے ہم کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں کہ اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر دے، اور میں توبہ اور استغفار کا وہ نذرانہ پیش کرتے ہیں جو ہم سب کے جد امجد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کی خدمت توبہ کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ہم وہ آیت کریمہ کا حوالہ اور وہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں جو سیدنا حضرت یونس علیہ السلام نے اس اندھیری کوٹھری مچھلی کے پیٹ میں دعائیں مانگی تھی آپ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے بار الہ، آج ہم پوری امت، پوری جماعت اور پورا ایک ایک فرد آپ کے دربار میں ہم اس آیت کریمہ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ ہمارے توبہ اور استغفار کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ بڑے خوش نصیب ہیں حافظ قرآن جو جن کے سینے میں اللہ پاک نے الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کو محفوظ فرما دیا ہے۔ وہ سینہ کتنا مبارک سینہ ہے جس سینے کے اندر اللہ کا کلام موجود ہے۔ اللہ جس سینے کو پسند فرماتا ہے، جس قلب کو پسند فرماتا ہے، جس دل کو پسند فرماتا ہے، اس دل کو اللہ رب العزت اپنے علم سے، اپنے کلام سے منور فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کلام کی قدر کریں۔ یہی قرآن کریم ہے، جب قوم کا رشتہ اس کتاب سے اگر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے تو قوم کو عزت ملتی ہے، قوم کو ترقی ملتی ہے، لیکن جب اس قرآن سے، اس شریعت سے، اس سنت سے جب رشتہ کٹتا ہے تو یہ قوم، یہ فرد، یہ افراد، یہ جماعتیں پھر کیا ہے کہ ذلت کی طرف چلی جاتی ہے اور پھر اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاریخ لکھتا ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ ایک بلند چوٹی کے اوپر پہنچ گئے، دھوپ کی شدت ہے اور اس بلند چوٹی کے اوپر، پہاڑ کے اوپر چلے گئے، وہاں سے اس وادی کو دیکھ رہے تھے۔ صحابہ پریشان ہیں، یا خلیفۃ المسلمین، ساتھی پریشان ہو رہے ہیں، آپ اوپر سے تشریف لائیں۔ وہاں جانے کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ وہی وادی ہے کہ جب تک میں ایمان سے مشرف نہیں ہوا تھا، اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، دائرہ اسلام میں نہیں آیا تھا، حضور کے ہاتھ پہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور کو نہیں مانا، تو میں اپنے باپ کے حکم پہ میں بکریوں کو لے کر کے اس وادی کے اندر آتا تھا بکریوں کو چڑھانے کے لیے، لیکن جب شام کو اس بکریوں کو لے کر کے واپس لوٹتا تو میرے باپ کہتا تھا کہ اے عمر تو اپنی زندگی کو کیسے گزارے گا جب تم کو ایک بکری چرانے کا ڈھنگ اور طریقہ نہیں آتا ہے، کہ ایک جانور کو چرانے کا طریقہ نہیں آتا ہے تو تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے۔ لیکن جب میں اسلام کے اندر داخل ہوا، اسلام کا کلمہ پڑھا، تو اللہ نے آج قرآن کی برکت سے، اسلام کی برکت سے مجھے آج اس مقام پہ پہنچا دیا کہ آج دنیا انہیں خلیفۃ المسلمین کے نام سے جانتی ہے، اور اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس سے جو بھی اس قرآن سے، جس کا دیکھنا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس کے سینے میں قرآن موجود ہے، اس سینے والے کی قدر کرنا، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ خود عبادت ہے۔ ایک موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا صرف دیکھنا عبادت ہے۔ اے میرے بھائیو اور دوستو، درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اپنی محبت اور عقیدت کی نگاہ سے اسے دیکھو۔ اٹھنے کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام جو ہونا چاہیے وہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہونا چاہیے۔ کچھ مخصوص صورتوں کی بھی فضیلتیں آئی ہیں کہ صبح کے وقت جب انسان سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے پورے دن کے لیے کفایت
کر جاتا ہے، اللہ اس کا کافی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کو صرف دیکھنا عبادت ہے۔ جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں اپنی زندگی میں کا معمول بنا لیں کہ قرآن کریم کی کم سے کم ایک پارے، آدھے پارے، ایک پاؤ، نہیں ہو تو ایک ہی صفحہ یا ایک ہی رکوع، جب تک کہ ہم اس قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لیں ہم دنیا کے کسی کام میں مشغول نہیں ہوں گے۔ آپ یہ معمولات کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، دیکھیے اللہ کی برکتیں کیسے اتریں گی، اللہ کی رحمتیں کیسے آپ کو ملیں گی، اللہ کی مددیں کیسے آئیں گی، روزی کے دروازے آپ کے اندر کے لیے گھروں میں کیسے داخل ہوں گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن تو اللہ کی وہ کتاب ہے کہ آپ کی ساری ضرورتوں کا حل ہے۔ خود ایک موقع کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دو شفا کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن خود یہ ایک انسان کے لیے شفا ہے اور ایک شہد ہے جو شفا ہے، دونوں کو اللہ نے شفا بنایا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کے دنیاوی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی ساری ضرورتوں کے لیے، سارے مسائل کے حل کے لیے اللہ نے جو واحد وہ کتاب اس امت محمدیہ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے جو دیگر امتیں اس سے محروم رہی۔ اس لیے کسی کہنے والوں نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج اس امت کی پستی کا جو واحد ذریعہ ہے یا ذلت و خواری کا جو واحد ذریعہ ہے وہ ذریعہ یہ ہے کہ آج ہم سے قرآن کا رشتہ کٹ گیا ہے۔ قرآن تو اللہ کی وہ کتاب تھی کہ جس کو صرف دیکھنا عبادت کہا گیا، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کے احکام پہ عمل کرنا وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حتیٰ کہ جس کے دل میں قرآن کریم ہے اس کا احترام، اس کو عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ خود عبادت۔ دوسرے موقع پر فرمایا گیا کہ والدین ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین، ماں باپ آج اس دنیا کے اندر آج کے موجودہ حالات میں سب سے اگر ناقدری ہو رہی ہے تو ناقدری والدین کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ وہ دولت ہے جس کا دیکھنا صرف عبادت ہے، کہ ماں باپ کو اگر کوئی عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور وہ ہے کہ ایک انسان جس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، نفلی حج کرتا ہے، اس حج کو اللہ رب العزت اپنے دربار میں قبول کر لیتا ہے۔ اس نفلی حج کی قبولیت کے اوپر جو اجر اللہ عطا فرماتا ہے، اس اجر اتنا ثواب اللہ پاک اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو اپنے ماں باپ کو عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم سب سے زیادہ اگر استحسان کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی بوجھ ہے، ہمارے سماج کے اندر کوئی بوجھ ہے تو ہم اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کی خوشنودی کے خاطر ہم اپنے ماں باپ کا استحصال کرتے ہیں۔ یہ اسی ماں باپ کی ناقدری اور استحصال کی سزا ہے کہ آج ہم سارے وسائل کے باوجود، ساری ٹیکنالوجی کے باوجود، ساری طاقتوں کے باوجود، فیکٹریوں کے باوجود، اتنی دولتوں کے باوجود آج ہمارے گھر کا امن سکون ختم ہو گیا ہے۔ آج ہماری زندگی سے برکتیں اٹھتی چلی گئی ہے، اس لیے کہ آج بے برکتی کا جو ذریعہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کو ہم نے ترک کر دیا، قرآن سے ہم اپنے رشتے کو ترک کر دیا، ماں باپ کی ناقدری ہم نے شروع کر دیا۔ اس لیے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عالم، کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم تو صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ کہا کہ کچھ نشانیاں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں کی بیٹیاں جب ماں کو ذلیل کرنے لگے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ یہ قیامت کے آثار ہیں۔ آج ہر گھر میں بیٹیاں ماں کو ذلیل کر رہی ہیں، ماں کو رسوا کر رہی ہیں، ماں کی ناقدریاں ہو رہی ہیں، تو یہ وجہ بنتی ہے حالات آنے کی۔ تو دوستو میرے بھائیوں، ہم امت محمدیہ کے اوپر اللہ نے ایک ایسی دولت عطا فرمائی، ایک ایسی رحمت اور برکت کا، نصرت کا، مدد کا ذریعہ اللہ نے وہ کتاب کو ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو عطا فرمایا کہ اس کتاب کی روشنی میں، اس کتاب کے ذریعے ہم پوری کائنات کو حاصل کر سکتے۔ آج لوگوں نے اس کتاب کے ذریعے سے چاند کو حاصل کر لیا، آسمان پہ جانا حاصل کر لیا، سمندر کی
تہ میں جانا آسان کر لیا۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے، یہ قرآن ہی کا طفیل ہے، یہ قرآن ہی کا علم ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی آج یہ اپنے عروج پر ہے، اور یہ مسلمانوں کا دین ہے۔ مسلمانوں نے یہ یونیورسٹیاں بنائی، مسلمانوں نے یہ تعلیم گاہیں بنائی، اور وہاں جا کر کے لوگوں نے علم کو حاصل کیا۔ آج قرآن کے اوپر جتنا ریسرچ اور قرآن کے اوپر جتنا غیر آج جو ریسرچ کرتے ہیں، یہ اسی کے ذریعے سے آج وہ ترقی کے راستے پہ پہنچ رہے ہیں۔ لیکن بہرکیف ہمارے لیے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی تو یہ چیز نہیں ہے، یہ قرآن تو خود باعث برکت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے صرف مرحوم کے لیے باقی رکھا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو جائے، میری ماں کا انتقال ہو جائے، میرے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، تو ایسے موقع کے اوپر قرآن کریم کو ہم نے ایک ثواب کی چیز سمجھ کر کے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ قرآن صرف قرآن خوانی کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن تو رہنمائی کے لیے، قرآن تو ہدایت کے لیے، قرآن تو دولت حاصل کرنے کے لیے، قرآن تو خیریت اور فلاح و بہبود کے لیے، قرآن تو ترقی کے لیے، ہر مسائل کا حل موجود ہے، ہر نفسیات کا حل موجود ہے، ہر بیماری کا حل موجود ہے، قرآن تو خود شفا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں حالات کچھ ایسے پیدا ہوتے، جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائشیں ہوتی، تو آپ مسجدوں کی طرف رخ کیا کرتے تھے، سجدے میں چلے جایا کرتے تھے، آپ اللہ کی طرف رجوع ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، پوری دنیا آج پریشان حال بنی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور آزمائش کیوں نہیں ہو؟ قرآن کریم میں دوسرے سپارے کے اندر خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن کریم کی اس آیت کا آپ دیکھیے عربیت کے اعتبار، گرامر کے اعتبار سے، عربی کے قاعدے اور ضابطے کے اعتبار سے، تو وَلَنَبْلُوَنَّكُم قرآن نے لفظ واو کا استعمال کیا۔ واو ایک تاکید کے لیے آتا ہے، اللہ رب العزت نے تاکید کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس واو کے بعد اللہ نے لام کا لفظ استعمال فرمایا، لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نون کا استعمال کیا، نون ثقیلہ ہے، وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد خطاب لفظ کم جو ہے، یہ خطاب فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہیں ہم آزمائش میں ڈالیں گے، تمہارا ہم امتحان لیں گے، چونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا موج مستی کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں موج مستی کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو نہیں بھیجا، انسان کو بھیجنے کے مقصد کو تو اللہ نے واضح فرما دیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان کو اپنی محض عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اور اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم دیکھیں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ تو انسان کی پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کی مان کے چلے، یہ شیطان کے شر سے اور نفس کے دھوکے سے انسان محفوظ رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آزمائش کے لیے بھیجا، اور یہی آزمائش میں آج پوری امت مبتلا ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر خوف مسلط ہے، دہشت مسلط ہے، آج پوری دنیا کے اندر آج بھوک مسلط ہے، آج انسان خوف میں مبتلا ہو گیا۔ آج کیا پڑھا لکھا انسان، کیا تعلیم یافتہ انسان، کیا عقل مند انسان، کیا بیوقوف انسان، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا باشعور، ہر آدمی کے اوپر خوف مسلط ہے، ایک دہشت مسلط ہے۔ پوری دنیا آج دہشت میں ہے، آج اچھے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ آج طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس ترقی یافتہ زمانے میں ساری چیز ہونے کے باوجود، پوری دنیا میں میڈیکل سائنس کے عروج ہونے کے باوجود، اللہ کی طرف سے ایک وائرس کا جو نظام پھیلا، پوری دنیا کانپ گئی، ڈر گئی، سہمی ہوئی ہے کہ نہ جانے کل کیسے حالات پیدا ہوں گے۔ لیکن بہرکیف ایسے حالات میں بھی اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان ہمارے اہل حکومت کو کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں نے جو ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے، ہماری جان کی حفاظت
ہمارے جسم کی حفاظت، ہمارے ایک ایک فرد کی حفاظت کے لیے جو عملی اقدامات بر وقت کیا، یقیناً وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور ہمیں ان کے حکم کا، ان کے قوانین کا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پر ضرور بھی ضرور پالن کریں۔ یہ صرف ملک ہی قانون نہیں ہے، ہماری شریعت بھی اس بات کی اجازت دیتی ہے، ہماری شریعت بھی اس بات کا حکم دیتی ہے کہ جب جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے احکام کی پابندی کرو۔ ظاہر سی بات ہے حکومت کی طرف سے جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، اگر یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ نہ ہوتا تو اس مرض پہ کنٹرول پانا بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ اس کا واحد علاج یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو کیا جائے، ایمرجنسی نہیں تو کم سے کم لوگوں کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھا جائے، اور جو طریقے حکومت نے جو ہدایات دی ہیں اگر ہم بحیثیت مسلمان غور کریں تو یہ ہمارا نبوی طریقہ موجود ہے، ہمارا یہ طبی طریقہ موجود ہے، یہ موجود ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ دیکھو جب تمہیں چھینک آئے، تمہیں جمائی آئے تو چھینک آئے تو تم الحمدللہ کہو، اس لیے کہ انسان کی دوبارہ زندگی واپس لوٹتی ہے، روح واپس آتی ہے جان میں، تو شریعت نے کہا یہ رحمان کی طرف سے ہے، تم ایسے موقع پر الحمدللہ کہو۔ جب جمائی آئے تو ایسے موقع کے اوپر یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ایسے موقع پر استغفراللہ کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد طبی ہدایات یہ موجود ہیں کہ جب تمہیں چھینک آئے، تمہیں جمائی آئے تو سامنے والے کے سامنے جمائی نہ کرو، سامنے والے کے سامنے نہ چھینکو، اپنے چہرے کے رخ کو بدل لو، یا نہیں تو اپنے بائیں ہاتھ کے پشت کو سامنے چہرے کے کر لو، تاکہ سامنے والے کے اندر تمہارے اندر کے جو وائرس نکل رہے ہیں وہ سامنے والے کے اندر متاثر نہ ہو۔ اس لیے کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ وائرس ہوتا کیا ہے، انسان کے ایک جسم سے نکلتا ہے اور دوسرے انسان کے ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے سے وہ وائرس اندر پھیلتا ہے۔ یہ ایک زہریلا مادہ ہے، ایک زہریلا ہے جو پھیلتا ہے، متعدی ہوتا ہے، اس سے لوگ متاثر ہوں گے۔ تو خود بچو اور اپنے ذریعے سے اپنے نسلوں کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو بچاؤ، اپنے شہریوں کو بچاؤ۔ ایک ایک شہر کے فرد کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایک ایک فرد اس شہر کا، اس ملک کا محفوظ رہے، اس لیے کہ اس ملک کا ہر ایک رہنے والا انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کو فالو کرتا ہو، وہ ہر انسان سب سے پہلے تو وہ انسان ہے، وہ میرا بھائی ہے، اس کی قدر، اس کے جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے اولاد کی حفاظت، اس کے کاروبار کی حفاظت، اس ملک کی حفاظت، اس ملک کے قانون کی حفاظت، یہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے، اس کا پالن کرنا چاہیے۔ تو یہ شریعہ نبوی طریقہ ہے، اسی کو آج مذہب نے، یہ سائنس نے اور اسی کو حکومت نے یہ کہا کہ تحفظ کے انسان کے حفاظت کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھروں میں محدود ہو جائے، اپنے گھروں میں پیک ہو جائے، ضرورت کے تحت ہی وہ باہر نکلے اور اپنی ضرورت پوری کر کے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جائے۔ لیکن ہم لوگ غفلت میں، اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید حکومت بلا وجہ ہمارے اوپر پابندی لگا رہی ہے۔ دیکھیے یہ حکومت بلا وجہ نہیں ہے، یہ حکومت آپ کی صحت کو چاہتی ہے، آپ کی سلامتی کو چاہتی ہے، آپ کی زندگی کو چاہتی ہے۔ حکومت اور اہل حکومت کو، اہل شہر کے ذمہ داروں کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، آپ سے انسیت ہے، وہ نہیں چاہتی ہے کہ آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ تو اس لیے اس لاک ڈاؤن میں ہمیں اس کا ضرور پالن کرنا چاہیے۔ باہر اگر ایمرجنسی کی شکل میں نکلتے ہیں تو حکومت کی ہدایات اور قانون میں یہ ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں، تو اچھی بات ہے، ہمیں ماسک پہن کے نکلنا چاہیے۔ ایسے بھی دھول مٹی ہیں، گرد و غبار ہیں، ایسے بھی فضائی میں زہر آلود مادے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر وہ سرایت کر سکتا ہے، انسان کو جسمانی طور پہ تکلیف کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس قانون کو ہمیں ہر حال میں فرض سمجھ کر کے، ضروری سمجھ کر کے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور حکومت کا ہمیں ہر قدم پہ تعاون کرنا چاہیے، حکومت کے قانون کو بے سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ بڑے جگر گردے کے حکومت کے وہ عملہ، خاص طور سے وہ پولیس محکمے کے جو افسران ہیں، جو لوگ ہیں جو اپنی جان کو، اپنے بچوں بیوی کو چھوڑ کر کے، اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر کے آج گلی گلی دھوپ میں، روڈ میں، سڑکوں پہ بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے، بغیر کسی سوئے کے 24 گھنٹے یہ آپ کی ڈیوٹی، آپ کی حفاظت کے لیے، آخر وہ بھی تو
تو انسان ہے، اس کی بھی تو ضرورت ہے، اس کے بھی تو بیوی بچے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کا اکرام کریں، آپ اس کا احترام کریں، آپ اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آ جائیں۔ اگر آپ کے محلے میں ہے ضرورت ہے پانی کی تو آپ انہیں پانی پیش کیجئے، ضرورت ہے کھانے کی تو آپ کھانا پیش کیجئے، کوئی تعاون کی ضرورت ہے تو آپ ان کا تعاون کیجئے۔ یہ نہ کہ آپ ان کو پریشان کریں، یہ نہ کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش کریں۔ یقین جانیے اگر ایسے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی فرد ہو جو خدمت میں مامور ہے، آپ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتے ہیں تو آپ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں، آپ شریعت کی نگاہ میں مجرم ہیں، آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مجرم ہیں۔ اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں کہ حکومت کے ان خادموں کے ساتھ، حکومت کی طرف سے متعین کردہ افراد کے ساتھ آپ کی کسی طرح سے کوئی بد اخلاقی ہو۔ اسی طریقے سے جو ہاسپٹل ہیں جہاں ڈاکٹر 24 گھنٹے آج آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی سیوا کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، یقین جانیے کہ ان کے جگر کو، ان کی جرأت کو، ان کی ہمت کو، ان کی خدمت کو، جذبے کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام کے ساتھ ساتھ ان کے دعائیں بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ان ڈاکٹروں کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی خدمات کو اللہ ان کی ہدایت کا، ان کی نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنا۔ تو یہ جتنے ڈاکٹرز ہیں، جتنے ہاسپٹل میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جتنے یہ پولیس چوک چراہے پر جو ڈیوٹی دینے والے یہ پولیس کا محکمہ، آفیسروں کا محکمہ ہے، ان سب کی جرأت کو، ان سب کی خدمت کو سراہنا کے ساتھ ساتھ، سلام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی خدمات کو انسانیت کے لیے قبول فرما اور اس خدمات کو ان کی ہدایت کا، ان کی مغفرت کا، ان کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہماری حکومت کے افراد کو بھی صحیح فکر، صحیح سوچ، صحیح سمجھ عطا فرما اور ہماری حکومت کو بھی اللہ وہ طاقت عطا فرما، وہ قوت عطا فرما، وہ ہمت عطا فرما اور وہ معیشت کے اعتبار سے اللہ وہ غیبی ان کی مدد نصرت فرما کہ ایک ایک شہری کی ایک ایک ضرورت کو ہماری حکومتیں جہاں تک ہو رہی ہے پوری کر رہی ہے، اللہ پوری کرنے کی مزید توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ملک کے اہلیان جو خدمت میں مامور ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھیے تو یہ تو وقتی باتیں ہیں، لیکن شریعت جو ہماری کہتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہم ضرور آزمائیں گے اور خوف کے ذریعے سے، دہشت کے ذریعے سے۔ تو آج دیکھیں پوری دنیا خوف میں مبتلا ہے، ڈر میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے پہلو پہ جائیے تو انسان آج بھوک ہے، بھوک مری کا عالم ہے۔ ایسے موقع پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری وہ ہے خاص طور سے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، جن کے پاس فراوانی ہے، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ کے وہ بندے یا قرب و جوار میں محلے میں رہنے والے وہ فرد جو اگر مجبور ہیں، جن کے کھانے پینے کا نظم نہیں ہے، جن کے دوا دارو کے علاج کا انتظام نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قرب و جوار کے لوگوں کی مدد کریں، چاہے وہ راشن کے ذریعے سے، چاہے وہ دوا علاج کے پیسے کے ذریعے سے، چاہے ان کی دیگر ضرورتوں کے ذریعے سے۔ ہماری ذمہ داری صرف شرعی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم یہ نہ کریں گے تو اللہ کے یہاں ہماری گرفت ہوگی اور یہ مال ہم کو کامیابی کی طرف نہیں لے جائے گا، بلکہ یہ مال الٹے ہی ہمارے لیے وبال جان کا بن سکتا ہے، ہمارے مال برباد ہو سکتے ہیں۔ اسی کے مال کو ہم اپنے فائدے کے لیے روک کر کے اگر ہم غیروں کو مرنے دیں گے، بھوکا رہنے دیں گے، کوئی بھی فرد ہمارے ملک کا ایک بھی پیاسا نہ مرے، بھوکا نہ مرے۔ ہماری ذمہ داری ہے جہاں حکومت 24 گھنٹے رات دن اس ملک کے ایک ایک شہری کے لیے فکر مند ہے، ان کی رات کی نیندیں حرام، دن کے آرام حرام، اور اپنے پورے شہری کے ایک ایک فرد کے لیے فکر مند ہے، ان کے حفاظت کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کو اپنی جگہ، اپنے آبا و اجداد، اپنے مکانوں میں پہنچانے کے لیے یہ ساری قربانیاں، انتظامات کا جو سلسلہ ہے، یقیناً حکومت قابل مبارکباد ہے۔ اللہ ان سب کو غیبی مدد اور نصرت فرمائے اور ان حالات میں اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے تاکہ وہ ان کی خدمات، ان کی ہدایت کا، ان کی مغفرت کا، ان کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ڈبل بنتی ہے، ایک بحیثیت انسان اور ایک بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو اللہ کی طرف سے تو یہ آزمائش آئیں گی، تو آج دونوں آزمائش میں ہم مبتلا ہیں۔ دیکھیے تو ہم
دہشت کے بھی ماحول میں ہیں، ہم خوف کے بھی ماحول میں ہیں، اسی طریقے سے بھوک کے بھی ماحول میں ہیں، اس کے بعد مال کی کمی بھی ہے، پیداوار کی بھی کمی ہے۔ اب دیکھیے درختوں پہ کہیں پھل آ رہا ہے، یہ پھلوں کا موسم ہے، یہ عام طور پہ ایسے موقع کے اوپر درختوں پہ پھل آتے ہیں۔ ہر ملک کے اندر، ہر ممالک کے اندر کھجوروں کے اوپر اس وقت پھلوں کے پکنے کا وقت ہے، بہار یوپی کے اندر آموں کے آنے کا وقت ہے، لیچی کے آنے کا وقت ہے، یہ سب فروٹ کے اور ڈرائی فروٹ کے یہ ماحول ہے جو پکنے کا وقت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَالثَّمَرَاتِ، ایسا نہیں ہم پھل میں کمی بھی کر دیں گے، اور کمی کیسے ہوگی کہ اللہ پاک کہیں آندھی دے دے گا، کہیں ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا کہ وہ پھل انسانوں کو کھانے کے لائق نہیں رہ جائے گا، وہ پھل انسانوں تک سے پہنچنے سے پہلے وہ پھل ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وہ پھل میں کیڑے پڑ جائیں گے، وہ پھل گر جائے گا، وہ پکنے سے پہلے ہی وہ ختم ہو کے ضائع ہو جائے گا۔ تو آج دیکھیے وہ بھی حالات میں مبتلا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ دیکھیے جان ہے، آج دیکھیے پوری دنیا میں موت ہو رہی ہے، آئے دن سننے کو ملا آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج اچانک فلاں کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے اچانک والی موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، مومن کے لیے اچانک والی موت بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے رحمت ہے۔ تو ہر طرف موت کا عالم ہے، پوری دنیا میں موت 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 موت، ہر ملک میں موت، ہر شہر میں موت، یہ افراتفری کا ماحول، یہ سارے خوف مسلط ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے تفصیل سے فرمایا اور کتنی وضاحت، ہوتا نہیں کہ ہم ماریں گے نہیں، ہم ضرور تم سے بدلہ لیں گے۔ اللہ قرآن میں یہی فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُم، کتنے تاکیدوں کا اللہ نے اس لفظ میں استعمال فرمایا، واو کا بھی استعمال فرمایا جو تاکید کے لیے آتا ہے، لام کا بھی استعمال فرمایا جو تاکید کے لیے آتا ہے، نون ثقیلہ کا بھی استعمال فرمایا۔ دیکھیے واو کا استعمال، الف کا استعمال، لام کا استعمال، نون کا استعمال، اور آخر میں اللہ نے خطاب کیا اپنے بندوں کو لفظ کم کے ذریعے سے کہ تم سب کو ہم ضرور آزمائیں گے۔ اور آزمانے میں کیا ہے؟ خوف کو، ڈر کو، آزمانے میں کیا ہے؟ بھوک کو، آزمانے میں کیا ہے؟ مال کی کمی کو، تجارت کی کمی کو۔ آج دیکھیے پوری دنیا کی تجارتیں بند ہیں، آج پوری دنیا کی فیکٹریاں بند ہیں، آج ہوٹلیں بند ہیں، دکانیں بند ہیں، تجارت اور معیشت کے جو کاروباری لوگ تھے آج وہ سارے بند ہیں۔ جہاں فروٹ ڈرائی فروٹ کے پکنے کا وقت ہے آج ان فروٹوں کے اوپر آفتیں آ رہی ہے۔ آج چوتھی چیز فرمایا والانفس، یعنی جان، آج مال بھی ہر طرف ہے، مال، انتقال انتقال انتقال، آئے دن شہروں میں نہ جانے آج معلوم ہے کہ 10 آدمی کا انتقال ہو گیا، آج 20 آدمی کا انتقال ہو گیا، آج پورے ہندوستان میں 400 آدمی کا انتقال ہو گیا، 300 آدمی کا انتقال ہو گیا، پوری دنیا میں آج لاکھوں امواتیں ہو رہی ہیں۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے 1400 سال پہلے واضح کر دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم آزمائیں گے تم کو، اور اگر اس آزمائش میں، اگر اپنے خوف میں، آگے اس دہشت میں، اسی طریقے سے اس بھوک اور پیاس کی شدت میں، اسی طریقے سے اس مال اور تجارت کے بند ہو جانے کے موقع کے اوپر، اسی طریقے سے ان اموات میں ہمارے کسی دوست کا انتقال ہو گیا، ہمارے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، ہمارے کسی شہری بھائی کا انتقال ہو گیا، ہمارے برادران وطن کا انتقال ہو گیا، یا عالم انسانیت میں بحیثیت انسان ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ سب ہمارے لیے دکھ اور صدمے کی بات ہے، یہ غم کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ ان ساری حالات میں اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے دل و دماغ کو اگر استقامت کے ساتھ اللہ کے رضا اور اللہ کے فیصلے پر ہم راضی رہے اور باقی رہے، اور ہم خوش رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جس حال میں رکھے گا، جیسے کہا کرتا ہوں نہ خوشی اچھی نہ ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ اگر اللہ کے اس حال اور اس فیصلے پہ ہم ان حالات میں راضی ہیں تو یقین جانیے قرآن کریم ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا رہا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، کہتے نہیں ہے کہ جس کے بیٹے کے ساتھ، جس بیٹی کے ساتھ اگر اس کا باپ ہو، اس کا بھائی ہو، تو اس روح مردہ جسم میں روح آ جاتی ہے، جان آ جاتی ہے باپ کو دیکھنے کے بعد، اسے ہمت ہے کہ میرا باپ موجود ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر انسان اگر صبر کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
साबिरीन, हमारे उन बंदों को, हमारे उन इंसान को, हमारे नबी के उस उम्मतियों को ये पैगाम पहुंचा दो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इस पानी को पैदा करने वाला कौन है? इस बिलों के सुराखों के अंदर ये कीड़े मकोड़े को खाना देने वाला कौन है? ये समंदर की तह में मछलियां, इनको जिंदगी देने वाला कौन है? ये पेड़ पौधे, ये 18,000 मखलूकात को रोजी देने वाला कौन है? वो अल्लाह जानता है इस बात को कि अगर तुम ऐसे मौके के ऊपर अल्लाह के फैसले पे राजी रहोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी। शर्त यह है कि ये दुनिया है, ये दुनिया दो तरीके से आजमाई जाती है। देखिए, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया, पुतला बनाया आदम अलैहिस्सलाम का, और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। उस मिट्टी का जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना तो उस मिट्टी को पानी के अंदर डाल दिया, पानी में मिला दिया। आदम अलैहिस्सलाम को 1 साल 40 दिन तक उस पानी में अल्लाह पाक ने रखा पुतले को। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पुतले के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम के 40 दिन तक मेह बरसाया, बादल बरसाया। हदीस में आता है कि उस 40 दिन में 39 दिन 39 दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गम को बरसाया। गम ही गम था, खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं जो बरसाया वो गम का मेह था, वो गम का बादल था, वो गम की बरसात थी, वो मुसीबत की बरसात थी, वो मुसीबत का बादल था। और एक दिन जो है 40 दिन में अल्लाह ने खुशी के बादल बरसाया, खुशी का मेह बरसाया। गोया कि आजमाइश और मुसीबतें ज्यादा रखी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया में, और इनामात और खुशी अल्लाह ने बहुत कम और थोड़ी रखी। तो गोया कि ये दुनिया दो तरीके से है, एक शुक्र के और एक है सब्र के। जो नेमतें मिल जाए तो नेमतें कम है, मुसीबतें ज्यादा है, इनामात कम है, मसाइब ज्यादा है। इसलिए मसाइब पे इंसान को सब्र और तहम्मुल करना चाहिए। इनामात है, इनामात के ऊपर अल्लाह को सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए। जब इनामात की शक्ल ये है कि अल्लाह आपको सेहत देता है, अल्लाह आपको औलाद देता है, अल्लाह आपके मंशे को पूरा करता है। इंसान की बड़ी तमन्नाएं होती हैं, 100 तमन्नाएं होती हैं, 1000 तमन्नाएं होती हैं, अल्लाह किसी एक तमन्ना को पूरी करता है। 99 तमन्नाएं अल्लाह पूरी नहीं करता है। इसलिए इंसान की हर तमन्ना पूरी नहीं होती है, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। इसलिए कि ये दुनिया को अल्लाह ने ऐसा बनाया ही नहीं कि उसकी हर ख्वाहिशें पूरी हो, हर उसकी आरज़ू पूरी हो। इसलिए कि अल्लाह की तरफ से इनामात कम है, मसाइब ज्यादा है। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद अगर अल्लाह इनाम की बारिश करता है, इनाम की बारिश यह है कि हमको अल्लाह ने सेहत दे दिया, अल्लाह ने हमको औलाद दे दिया, अल्लाह ने हमको रिज़्क़ हलाल दे दिया, अल्लाह ने हमारी कोई आरज़ू को पूरी कर दिया, तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने उस रब का शुक्रिया अदा करें। ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे अल्लाह की तरफ से है, ये मेरे अल्लाह का फضل है, ये मेरे अल्लाह की तरफ से ये नेमतें हमको मिली है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में दूसरे मौके के ऊपर इरशाद फरमाया, वइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नियमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुम्हारी उस नियमतों में इजाफा करेंगे, और अगर तुम मेरी नियमतों की नाशुक्री करोगे, नाकदरी करोगे, तो वइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ने यहां भी सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया, इन्न अज़ाबी लशदीद। देखिए यहां भी अल्लाह ने लाम ताकीद का इस्तेमाल किया, हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल का इस्तेमाल किया। यहां भी अगर तुम नाशुक्री करोगे, मेरी नेमत की नाकदरी करोगे, तो यकीन जानो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। तो हमें नेमत मिल जाए तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम जो आज उमूमी आज़ाब में मुब्तला है, और हमारे घरों के अंदर, हमारे कारोबार के अंदर, हमारे जो है रिज़्क़ के अंदर, हमारी दौलतों के अंदर जो आज बेबरकती का जो जरिया है, उस जरिए के अंदर एक अहम सबब यह भी है कि हम नाशुक्री में ज्यादा मुब्तला है। सारी नेमतों के बावजूद हम आज नाशुक्री में मुब्तला है। अल्लाह ने अगर माल दिया हमको, औलाद नहीं, उनसे पूछिए जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है, मालों का अंबार दिया है, जरा उनसे पूछिए एक अंधे कांधे लूल्हे औलाद की कीमत।
ایک آنکھ جس کے پاس اللہ نے آنکھ نہیں دیا اس سے ایک آنکھ کی قیمت پوچھئے. ہمیں اللہ نے آنکھ دیا, اللہ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیا, بولنے کے اللہ نے ہمیں زبان دی, ہمیں اللہ نے جو چلنے کے لیے پاؤں دیے, اللہ نے کھانے اور کام کے لیے اللہ نے ہاتھ دیے, ساری ضرورتوں کی چیزیں اللہ نے ہمیں صحیح سالم دیا ہے. لیکن ہماری نظر اس پہ, ہماری صحت پہ نہیں ہے. ہمیں اس بات کا شکوہ ہے کہ فلاں کے پاس تو اتنی دولتیں ہیں, ہمارے پاس تو دولت نہیں ہے. فلاں کا بیٹا تو اتنا کما رہا ہے, میری اولادیں کوئی کام کی نہیں ہے. لیکن ان سے پوچھئے کہ آپ کی اولاد نہیں کما رہی ہے, لیکن اللہ نے اولاد جیسی کتنی بڑی نعمت آپ کو عطا فرمایا کہ ایک اولاد کے خاطر, ایک بیٹا اور بیٹی کے خاطر. اس سے پوچھئے جو لاولد ہے آج پوری دنیا کی در در ٹھوکریں کھا رہا ہے. آج انسان لاکھوں روپیہ برباد کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایک بیٹا یا بیٹی اللہ مجھے عطا فرما دے, یہ دولت میری کس کام کی. تو آج بغیر اولاد کے جو لوگ ہیں ان کے پاس دولت کی قدر نہیں ہے کہ چلو اللہ تیرا شکر ہے, اولاد نہیں دیا تو تو نے ہمیں صحت دیا ہے, اگر تو نے اولاد نہیں دیا ہے تو تو نے مجھے مال دیا ہے کہ میری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے. ایک اولاد والے کو چاہیے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر تو نے مال کی فراوانی نہیں دی ہے لیکن کم سے کم اولاد تو دیا ہے. اولاد تو یہ سکون کا ذریعہ ہے, یہ انسان کے رحمت کا برکت کا ذریعہ ہے. لیکن ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں مجھے مل جائے. ہر انسان آج یہ چاہتا ہے کہ ہماری